ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ کویت میں کچھ رہائشی مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان کی ایک تعمیراتی کمپنی NC کو بھی چند سو مکانات کا ٹھیکہ دیا گیا۔ وہاں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین نے اپنے رہائشی کیمپ میں اپنے لیے ایک عارضی مسجد بنا لی اور باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ 4-5 ماہ بعد ماہ رمضان المبارک آ گیا اور وہاں تراویح پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں ان پاکستانیوں کے ساتھ ایک پاکستانی حافظ قرآن بھی موجود تھا، مگر وہاں قانون کے مطابق تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب حکومت سے طلب کیے جاتے ہیں۔ حکومت کے بھیجے ہوئے حافظ صاحب کو کسی وجہ سے 3-4 روز کی تاخیر ہو گئی تو پاکستانی حافظ نے تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ حکومت کی طرف سے بھیجا گیا حافظ بھی وہاں پہنچ گیا اور اتفاق سے عین اس وقت پہنچا جب پاکستانی حافظ تراویح پڑھا رہا تھا۔ تراویح ختم ہوئی تو عربی حافظ صاحب نے پاکستانی حافظ کو قریب بلایا اور کہا، یعنی تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم ہماری کتاب قرآن سے کھیل کھیلو؟ کیا تم اسے ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتے تھے؟ پاکستانی حافظ صاحب حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگا۔ ایک پاکستانی جو تھوڑی بہت عربی جانتا تھا پاس آیا اور اس نے ترجمہ کر کے پاکستانی حافظ کو بتایا کہ عربی حافظ کیا پوچھ رہا ہے۔ پاکستانی حافظ نے جواب دیا، میں نے کون سی غلطی کر دی؟ عربی حافظ جواب میں بولا، کیا تم لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہو جیسے موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ پھٹ؟ اور مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کو تو میری زبان سمجھ آ نہیں رہی اور تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا؟ بولو، کیا تم نے قرآن میں قرآن پڑھنے کے اصول نہیں دیکھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیا تم نے یہ آیات نہیں پڑھی کہ اور ہم نے قرآن کو وقتاً فوقتاً اس لیے اتارا کہ تم مہلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھا کر سناؤ اور اس کا مطلب انہیں ذہن نشین کرواؤ؟ اور پھر ایک اور آیات نہیں دیکھی تم نے؟ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر تم کیسے اس طرح بھاگم بھاگ چلے جا رہے ہو؟ تم نے قرآن کو مقتدیوں کو ذہن نشین تو کروایا ہی نہیں، تم تو اسے ایک ہی رات میں ختم کرنے پر تلے ہوئے نظر آئے۔ پاکستانی حافظ صاحب نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا کہ قسم ہے یا شیخ میں کچھ نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ عربی حافظ نے جواب دیا کہ جب تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تو پھر لوگوں کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تم بہت تیز رفتار سے قرآن پڑھتے ہو، یہ جو لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہیں یہ سنتے ہوں گے مگر سمجھ کچھ نہیں رہے ہوں گے۔ عربی حافظ نے کہا، اگر آئندہ تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ عہد رسالت میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سننے والوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اللہ فرماتا ہے، اور جب یہ لوگ وہ کتاب سنتے ہیں جو ہم نے نازل کی اپنے پیغمبر پر تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو کہ کیسے آنسو رواں دعا ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر خواندگی طاری ہو رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جان چھوٹے تو گھروں کو پہنچے، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور اس قرآن کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے، اگر ہم مثال کے طور پر اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اس کے خلاف ورزی کے احساس سے اس پر لرز طاری ہو جاتا اور ذمہ داری کے خیال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔